السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، متفق علیہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، زجاجۃ المصابیح مؤلفہ حضرت سیدنا ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری نور اللہ مرقدہ کی 25ویں حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کوئی بھی شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے حدیث پاک کے الفاظ میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر آیا تو پھر عبدہ و رسولہ دونوں مقامات پر بھی عبدہ کے ساتھ ضمیر کا استعمال کیا گیا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کو واضح کرنا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ فرمایا، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اس طرح واضح انداز میں اس لیے بیان کیا گیا، شارحین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضمیر کا استعمال نہیں کیا گیا تاکہ مقصود یہ سنا واضح انداز میں لوگوں سے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے، اور جو نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ان کی عبدیت کو یہاں پر ثابت کرنا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اسی لیے یہاں پر حضرت عیسیٰ کی عبدیت کا جب ذکر آیا تو پھر وَأَنَّ عیسیٰ عبدہ نہیں فرمایا گیا بلکہ عبد اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ کی عبدیت کو جو ہے سنا یہاں پر واضح انداز میں ثابت کیا گیا اور ان لوگوں کے غلط عقیدے کو یہاں پر جو ہے سنا باطل قرار دیا گیا۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ وابن امتہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، تو اس لفظ سے نصارہ کے عقیدے کو باطل قرار دیا گیا، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی ہیں، تو اور اس کلمے سے یہودیوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا، کیونکہ یہودی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل اللہ صالحین میں سے مانتے ہیں، تو پھر لہٰذا ان لوگوں کے بھی عقیدے کو یہاں پر جو ہے سنا باطل قرار دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں علیہ باللہ، بلکہ اللہ کے وہ بندے ہیں، اور وہ اللہ کے نیک بندے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اور آگے بتلایا گیا کہ وابن امتہ، اور اللہ کے بندی کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر اسلام کے جو گمراہ فرقے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور جو ہے سنا ان کو جو ہے سنا کسی اور کی طرف جو ہے سنا کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے والد کا جو ہے سنا اس بات کرتے ہیں، تو پھر یہ بتلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندی کے بیٹے ہیں، بغیر والد کے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، وَكَلِمَتُهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا، اس کے کئی وجوہات یہاں پر شارحین نے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتلائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت ہے، اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل کیسا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر والد کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو ماں باپ کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے پیدا فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العزت
کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بغیر والد کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت بندوں کو بغیر والد کے بھی پیدا فرما سکتا ہے اور بغیر ماں باپ کے بھی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو کلمۃ اللہ بنایا، تو آپ کو کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ یہ بتلائی گئی کیونکہ آپ بندوں پر اللہ کی حجت ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بغیر والد کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور ایسے وقت میں کہ جس وقت میں ابھی بچے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، آپ نے فرمایا تھا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے جو سنا یہ کلمات آپ نے فرمائے تھے جب کہ آپ ابھی جھولے میں ہی موجود تھے، آپ نے اپنی عبدیت کا آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ تو پھر آگے بتلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا کلمہ ہیں، یا پھر آپ کو اللہ کا کلمہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو براہ راست لفظ اپنے کلمہ کن کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، تو اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ سے آپ نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو پھر آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا، اور آپ نے صغر سنی میں ہی، جبکہ عام طور پر عموماً بچے بات نہیں کرتے، اس عمر میں آپ نے ایام طفولیت میں آپ نے بات فرمائی، آپ نے تکلم فرمایا، تو اس وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اور آگے بتلایا گیا کہ القاہا الی مریم، کہ اس کلمے کو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا، وروح منہ، اور حضرت مریم کی طرف جو اللہ نے القاء فرمایا حضرت جبرائیل کے ذریعے، کہ حضرت جبرائیل نے آپ جو ہے سنا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے آپ کے سینے کی طرف پھونک مارا، تو پھر اسی پھونک سے جو ہے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور آگے بتلایا گیا کہ وروح منہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک یہاں پر ان کی صفت بتلائی جا رہی ہے کہ وہ روح اللہ بھی ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو روح اللہ بھی کہا گیا۔ تو آپ کو روح کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ بتلائی گئی کہ اللہ رب العزت نے براہ راست حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کی جو ہے سنا روح حضرت مریم تک بھیجی بغیر کسی والد کے واسطے کے، تو اسی لیے آپ کو روح اللہ کہا گیا۔ یا پھر اس وجہ سے کیونکہ آپ مردوں میں روح پھونکا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو روح اللہ کہا گیا۔ تو پھر الغرض کلمۃ اللہ کہنے کی بھی وجوہات بتلائے گئے اور روح اللہ کہنے کی وجوہات بتلائے گئے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ والجنت حق والنار حق، جو کوئی اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، یعنی جنت پر بھی وہ ایمان رکھے، دوزخ پر بھی ایمان رکھے، تو ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، چاہے وہ کس عمل پر بھی کیوں نہ ہو، یعنی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرنا ہے، اگر وہ بڑے سے بڑے گناہ کا بھی اگر وہ ارتکاب کر بیٹھے، اگر اس کے پاس کچھ نیک اعمال ہی کیوں نہ نیک اعمال ہی نہیں ہیں، یا پھر اس کے پاس ہے نیک اعمال لیکن کم ہیں یا زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو الغرض جس حالت میں بھی وہ ہو، لیکن وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کے بندے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دے، اور یہ گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندی کے بیٹے ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہیں، اور جنت اور دوزخ کے حق ہونے کی گواہی دے، تو پھر وہ کس عمل پر بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے اس کو گناہوں کی معافی دے کر براہ راست جنت میں داخل کر دے، یا پھر اس کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد، عذاب دینے کے بعد اللہ رب العزت اس کو بالآخر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو عقائد صحیحہ عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔